جو چیز بوؤ گے وہی چیز اٹھاؤ گے، جو کھیتی کاشت کرو گے وہی نکلے گی۔ رزق حلال ہوگا، بیوی فرما بردار ہوگی، رزق حلال ہوگا، اولاد نیک ہوگی، رزق حلال ہوگا، پھر نمازی بنے گا، شکر ادا کرے گا، رزق حلال ہوگا، زکوٰۃ دے گا، رزق حلال ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، رزق حلال ہوگا، حرام سے بچے گا، اور رزق حرام ہوگا تو حرام چیز تو حرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ 18واں پارہ سورہ مؤمنون، سورہ نور، اور اسی کے ساتھ سورہ فرقان پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا 23واں نمبر ہے، اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 74 نمبر پر ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ اس سے پہلی صورت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں عطا فرمائی وہ سورۃ الحج ہے، اور سورۃ الحج میں ان اسباب کا بیان فرمایا گیا جو تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس صورت میں بھی وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ گزشتہ صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا، اور اس صورت میں بھی توحید کا بیان ہے۔ اس کو سورۃ المؤمنون اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں مؤمنین کے اوصاف کا ذکر ہے، مؤمنین کی نشانیوں کا ذکر ہے، مؤمنین کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مضمون بھی یہی بیان کیا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں اور کافروں کا انجام کیا ہے۔ اس کے مضامین میں جو اہم مضامین ہیں وہ اہل ایمان کی صفات، اہل ایمان کی جزا اور بدلہ، مؤمنین کی اہل ایمان کی نسل در نسل تاریخ کا بیان ہے، مومنین کی کچھ اضافی صفات کا بیان ہے، اور مشرکین مکہ اور کفار کے خلاف حجتوں سے دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ مؤمنین اور کافرین دونوں کے انجام کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور دعا، رحمت دونوں اللہ کی طرف رجوع کی علامات ہیں، اور یہ مؤمنین کی اہم صفات ہیں، اس کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بلا شبہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن ہیں جو کامیاب ہوئے؟ مومن کون ہوتے ہیں؟ ان کی یہاں پر اوصاف گنوائی ہیں۔ حضور علیہ السلام سفر پہ تھے، اور آپ التحیات کی شکل میں
تشریف فرما تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارض عنا. یا اللہ ہمیں تو اضافہ فرما، کم نہ فرما، ہمارا اکرام فرما، اہانت نہ کر، ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر، ہمیں غلبہ عطا فرما، ہمیں مغلوب نہ کر، ہم سے راضی ہو جا. یہ آیات اتری اور ان آیات میں اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی گئیں. پہلی نشانی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان وہ ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا معنی ڈرنا، سکون کرنا، جو نماز میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، سکون سے نماز پڑھتے ہیں، دل میں خوف خدا ہے، احکم الحاکمین کے دربار میں پیشی ہے، پیشی کا تصور ہے، اور نہ ہاتھوں سے نہ اپنے اشاروں سے ادھر ادھر التفات ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، طبیعت میں سکون ہے، حرکتیں بند ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں. یہ ہیں خشوع اور خضوع. نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اہل ایمان. دوسری نشانی لغو سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ کاموں سے، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. ان کے پاس بیہودگی کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہمہ وقت علم و عمل میں اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں. وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتے، وہ زکوٰۃوں کو ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے مالوں کو بھی پاک کرتے ہیں زکوٰۃ دے کر. زکوٰۃ سے مال پاک ہوتے ہیں نا جی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، میرے نبی ان سے صدقہ اور زکوٰۃ لیں، ان کو پاک کریں اور ان کے دلوں کا اور ان کے مالوں کا تزکیہ کریں. میں نے پہلے جمعے کے بیان میں رمضان میں عرض کیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے کے بھی تزکیے کا ذریعہ ہے، مال کے بھی تزکیے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ لینے والے کی بھی تطہیر اور تزکیے کا ذریعہ ہے. فرمایا اہل ایمان کی چوتھی نشانی یہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ عفیف اور پاک دامن ہیں، وہ اپنے کردار کے دھنی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی خواہشات کی تکمیل کے جائز ذرائع ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بیویاں ہیں یا باندیاں ہوا کرتی تھیں. اب دنیا میں کوئی غلام، کوئی باندی نہیں، وہ اس میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، بس یہی ذریعہ ہے خواہش کی تکمیل کا. اور جتنے بھی ذرائع ہیں خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے، وہ حرام ہیں، وہ بدماشی ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، فرمایا ان دو ذرائع کے علاوہ اگر کوئی اور ذریعہ ڈھونڈتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے. اہل علم کہتے ہیں متع بھی اسی کے اندر آ گیا، چونکہ وہ بھی نکاح نہیں ہے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ان کی ایک نشانی ہے وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. جو زبان دے بیٹھتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں، جو عہد کر بیٹھتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں.
یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو پڑھ لی، رمضان گیا تو چھٹی، کوئی پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، نہیں، نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جن ایمان والوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ان کی کامیابی کی شکل یہ ہے کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ قرآن کریم میں صرف 2 جگہ پر فردوس کا ذکر ہے، جنت الفردوس کا، ایک سورہ کہف میں اور ایک یہاں سورہ مومنین میں۔ تو فرمایا وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ مضمون یہاں ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور انسان کے مختلف ادوار کا، تخلیق کے مختلف ادوار کا ذکر ہے۔ یہ ذکر بھی مکی صورتوں میں بار بار آیا ہے۔ اس سے مقصد اللہ کی توحید کو ثابت کرنا اور قیامت کو ثابت کرنا ہے، اور موت، آدمی کو اپنی موت اور قبر اور حشر اور آخرت یاد دلانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس مٹی سے غذا، خوراک، تمہاری کھانے اور پینے کی چیزیں پیدا کیں، اور اس غذا خوراک سے ہم نے نطفہ پیدا کیا، پھر نطفہ رحم مادر میں جا کے ٹھہرا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، 40 دن تک یہ نطفے کی شکل میں رہا، 40 دن کے بعد یہ نطفہ جمع ہوا خون بن گیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر 40 دن کے بعد یہ ہڈیاں بن گئیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر 40 دن بعد ہڈیوں پہ گوشت چڑھ گیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ نے دوبارہ دوسری زندگی عطا فرما دی۔ اب 3 چلے جب گزر جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو اللہ روح پھونک دیتے ہیں بچے۔ یہ جو تبلیغ والے 3 چلے لگواتے ہیں نا، اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ ماں کے پیٹ میں 3 چلوں کے بعد جان آتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 3 چلے لگانے کے بعد پھر ایمان میں جان آتی ہے۔ وہاں جان میں جان آتی ہے، یہاں ایمان میں جان آتی ہے۔ تو فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، اب دیکھو پیشاب کے قطروں سے بن کر تو کتنا خوبصورت انسان بن گیا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، 2 موتوں سے پیدا ہوئوں نام دھرایو پوت، یہ ہندی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، دنیا میں آ گئے، اب پھر تمہیں موت بھی آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت میں اٹھائے بھی جاؤ گے، یہ بھی تمہارے سفر کا حصہ ہے۔ جیسے تم ماں کے پیٹ سے پہلی مرتبہ پیدا ہوئے، پھر مرو گے، پھر اٹھو گے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری تخلیق اور یہ تمہاری پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانی اور توحید کی دلیل ہے، اور قیامت کے حقانیت کی دلیل ہے۔ پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل شروع کر دیے۔ لقد خلقنا فوقکم 7 طرائق، تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، اور ہم پیدا کر کے غافل بھی نہیں ہوئے۔ بادلوں سے ہم نے پانی اتارا ایک مقدار کے ساتھ۔ ابھی نماز عشاء شروع کی، کتنی شدید گرمی تھی، سبحان اللہ، اور 12ویں تراویح میں تھے، 10ویں تراویح میں تو کتنی زوردار بارش ہو گئی، ایسے لگا کہ ایئر کنڈیشن کے ہلے بار سے آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم بارش برساتے ہیں، اور وہ بھی ایک مقدار میں، یہ نہیں ہے کہ بادلوں کو سارا پانی زمین پہ گرا دیں اور تمہارے مکان گر جائیں، تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں، تمہارے باغات تباہ ہو جائیں، یہاں چھل چھل ہو جائے اور سیلاب آ جائے۔ مقدار کے ساتھ اتارتے ہیں، اور پھر ہم اگر چاہیں تو یہ پانی واپس لے جائیں، تم قحط میں مبتلا ہو جاؤ، پھر ہم اسی پانی کے ساتھ
باغات اگارتے ہیں، من نخیل و اعناب، کہیں کھجوروں کے باغات، کہیں انگوروں کے باغات، بڑے تمہارے لیے اس میں بڑے بڑے میوے ہیں، اسی سے تم کھاتے ہو۔ زیتون کا درخت ہم نکالتے ہیں، اس سے تیل بنتا ہے، یہ تیل روٹی ڈبونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا بھلا جانور، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس میں بھی جانوروں میں بھی ذرا غور کرو، تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس کے پیٹ سے ہم دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے بڑے نفع ہیں، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ان کا دودھ تم پیتے ہو، ان کے چمڑوں سے تم لباس تیار کرتے ہو، ان کے اونوں سے اور بالوں سے تم بہت ساری گرم چیزیں اپنی پیدا کرتے ہو، بناتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو۔ یہ ہماری نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا کئی بار کہ نبیوں میں پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں جن کی قوم بگڑی تھی۔ یہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم بگڑ گئی تھی، مشرک بن گئی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی پوجا کرنے والی تھی۔ اس لیے قرآن نے جا بجا اس قوم کا ذکر کیا اور نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور کہا ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سمجھو بات، تقوی اختیار کرو، شرک سے بچو۔ فقال الملأ الذین من قومه ما هذا الا بشر مثلکم، ہر قوم نے نبی کی نبوت پر اعتراض کیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی اعتراض کیا کہ یہ تو ایک عام انسان ہے، بھلا یہ کیسے نبی ہے؟ اچھا، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے یہ تم پر اپنی فوقیت ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ سینیارٹی بتلانا جتلانا چاہتا ہے۔ اور اگر یہ نبی ہوتا تو فرشتے آتے۔ بھئی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ جنون ہے، بس انتظار کرو یہ گزر جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس پہ اللہ سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، میرے رب یہ جو جھٹلا رہے ہیں اس پر میری مدد کر۔ بس پھر اللہ نے فرمایا ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، میرا نوح میری نگرانی میں کشتی تیار کر۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر ہمارا عذاب کا حکم آ گیا، جس کی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ تنور سے پانی پھوٹ پڑا، تو فرمایا اب سوار کر دو ہر قسم کا جوڑے سے دو دو، اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی پر، لیکن جن پہ میرے عذاب کا فیصلہ ہے ان کو سوار نہ کیجئے، اور کوئی سفارش بھی ان کافروں کے بارے میں نہ کیجئے، یہ ڈوبیں گے۔ فرمایا وہ کشتی پہ سوار ہوئے تو یہ دعا کی، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا قوم سمود کا ذکر فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا۔ ویسے نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، لیکن یہاں جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب قوم سمود والا عذاب ہے اس رکوع کے اندر۔ تو فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، انہوں نے بھی جھٹلایا، اور ان کا بھی یہی اشکال تھا کہ نبی تو بشر نہیں ہو سکتا، تم کیسے نبی ہو کہ کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو اور تمہیں بشری تقاضے بھی ہیں؟ تو وہ پھر قیامت کا بھی انکار کیا، انہوں نے بھی نبی کی گستاخی کی۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے خلاف اللہ سے مدد کی، ان کے اوپر بھی چیخ اور زلزلے کا عذاب آیا۔ فجعلناہم غثاء، وہ بھی کوڑا کرکٹ کی طرح ہو گئے، جیسے ڈسٹ بن میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، بس وہ زمین پہ ایسے کوڑا کرکٹ بن کے پڑے تھے۔ پھر ان کے بعد اللہ نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، مسلسل رسول بھیجے، جب بھی رسول آیا اس کی قوم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان کو بھی ہم نے قصہ پارینہ بنا دیا۔ وجعلناہم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون، جو قوم ایمان نہیں لاتی وہ رب کی رحمت سے دور ہوتی ہے۔ چلتے چلتے نبوت کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تک پہنچا، وہ بھی معجزات لے کر آئے فرعون کی طرف اور اس کی جماعت کی طرف، لیکن
محرومی کا بڑا سبب ہوتا ہے ان قوموں میں تکبر اور استکبار. تکبر، فرعون نے بھی تکبر کیا اور اپنے آپ کو بلند بنا کر پیش کیا اور کہنے لگے کہ عام آدمیوں پر ہم ایمان نہیں لا سکتے. پھر فرمایا فرعون بھی ہلاک ہوا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، پھر ہم نے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ پر جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور چشمے دار جگہ تھی وہاں ہم نے ٹھہرا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ لفظ جو ربوہ آیا ہے یہاں قرآن میں، قادیانیوں نے یہ چرایا ہوا ہے قرآن سے لفظ. ایک شہر کا نام انہوں نے ربوہ رکھا ہے نا، چرایا ہوا ہے. پہلے قادیانیوں نے کہا تھا کہ ربوہ کشمیر میں ہے، اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، وہاں سری نگر کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ اونچی جگہ ہے، وہ ربوہ ہے. اور جب پاکستان بنا تو پھر یہاں کے ایک شہر کا نام انہوں نے ربوہ رکھ دیا. اس ربوے کا اس قرآن میں مذکور ربوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے. ربوے کا معنی اونچی جگہ. یا تو مفسرین کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے تو وہ اونچی جگہ تھی، وہ ایک طرف چلی گئی تھیں حضرت مریم علیہ السلام، اور اونچی جگہ پر نیچے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا اور کھجور تھی اوپر. فرمایا کلی وشربی وقرری عینا. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. تو اس ربوے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والا ٹیلہ ہے، یہ وہ بلند جگہ ہے. اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بادشاہ دشمن ہو گیا تھا، اس کو نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تو وہ دشمن ہو گیا اور وہ ایذا پہنچانا چاہتا تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر آ گئی تھیں، اور مصر اونچی جگہ ہے، اس لیے کہ مصر اگر نشیبی جگہ ہوتی تو نیل ڈبا دیتا مصر والوں کو، وہ اونچی جگہ ہے. بہرحال اگلے رکوع میں اللہ نے رسولوں کو خطاب کر کے ہمیں حکم دیا. فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اور رسولو پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو میں جانتا ہوں. اب یہاں ایک بات سمجھو، قرآن کریم نے یہ مضمون کئی جگہ ذکر کیا ہے رسولوں کو مخاطب کر کے. رسولو پاکیزہ کھاؤ، حلال عام ہے اور حلال میں سے پاکیزہ خاص ہے. حلال جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور طیب یہ ہے کہ وہ چیز بھی اپنی ہو، پرائی نہ ہو. گندم کی روٹی حلال ہے نا، اللہ نے حلال کی ہے. لیکن کوئی چوری کی گندم کھائے گا تو وہ حلال چیز تو اس نے کھائی لیکن طیب نہیں کھائی. بکری حلال ہے، اب کسی پڑوسی کی پکڑ کے ذبح کر کے کھا لی تو حلال گئی لیکن یہ طیب نہیں ہے. فرمایا رسولو حلال اور طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ حلال کھاؤ گے تو طبیعت خود بخود نیک اعمال کی طرف راغب ہوگی. نیک اعمال میں رزق حلال و طیب کا دخل ہے. جو چیز بوو گے وہی چیز اٹھاؤ گے، جو کھیتی کاشت کرو گے وہی نکلے گی. رزق حلال ہوگا، بیوی فرما بردار ہوگی، رزق حلال ہوگا، اولاد نیک ہوگی، رزق حلال ہوگا، پھر نمازی بنے گا، شکر ادا کرے گا، رزق حلال ہوگا، زکوٰۃ دے گا، رزق حلال ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، رزق حلال ہوگا، حرام سے بچے گا. اور رزق حرام ہوگا تو حرام چیز تو حرام لاتی ہے، حلال چیز حلال کو کھینچ کے لاتی ہے. اس لیے فرمایا نیک اعمال کرنا ہے تو پھر اپنے رزق پر نظر رکھو. باقی تم حلال کھاتے ہو یا حرام کھاتے ہو، کیا کرتے ہو، اللہ خوب جانتے، اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد اس رکوع میں فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے نیک بندے جب کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے
انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضرت یہ کن کے بارے میں اللہ نے مجرمین کے بارے میں فرمایا، کافروں کے بارے میں فرمایا، مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ مومنین کے بارے میں فرمایا کہ مومن کامل کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے پتہ نہیں اللہ نے قبول کی نہیں کی، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دیتا ہے ڈرتا ہے اللہ نے میرا مال قبول کیا نہیں کیا، نیکی کرتا ہے ڈرتا ہے اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی ایمان والے ہیں جو ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ اسی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے دل غفلت اور نشے میں ہیں اور وہ اچھے اعمال نہیں کر رہے، برے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، یہ گندے عمل کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نافرمانوں میں سے جو ان کے خوشحال لوگ ہوتے، سرمایہ دار ہوتے ہیں، ہم ان کو پکڑتے ہیں، ہمارا عذاب آتا ہے تو پھر وہ چلاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں لا تجاروا اليوم، آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، تم ہم سے بچ نہیں سکتے، تم پر میری آیات تلاوت کی جاتی تھی اور تم ایڑیوں کے بل پلٹتے تھے، تکبر کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ افلم یدبر القول، کیا اس بات میں وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے پاس ایسی چیز آئی جو ان کے باپ دادے کے پاس نہیں آئی؟ بہرحال ان کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا لقد اخذناہم بالعذاب، ہم نے اپنے نافرمانوں کو عذاب کے ساتھ پکڑا، لیکن چاہیے تو تھا کہ وہ رک جاتے، دب جاتے، جھک جاتے، معافیاں مانگ لیتے، لیکن تباہ شدہ قوموں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہماری پکڑ پر بھی فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، نہ وہ دبے نہ جھکے، وَمَا يَتَزَرَّعُونَ، نہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ ہمارے عذاب کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ بابن ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ کھل گیا تو وہ امید توڑنے والے تھے، پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور وہ پکڑے گئے اور تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ کو مانو، توبہ کرو، استغفار کرو، اس کے دروازے پر آؤ، جو بھی تکلیف آئے اس کو اللہ کی طرف سے تنبیہ سمجھو، کاشن سمجھو، الارم سمجھو، اشارہ سمجھو کہ رب کی طرف سے اشارہ آیا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گئے، میں نے توبہ کرنی۔ بیماری آئے، مالی نقصان آئے، اور ہماری قوم کا کیا مزاج بن گیا ہے؟ بیمار ہو جائیں، کاروبار میں نقصان ہو جائیں، ادھر بھاگیں گے، ادھر بھاگیں گے، ادھر بھاگیں گے۔ اجی دیکھو، کوئی حساب لگاؤ، کوئی جادو ہو گیا ہے۔ ارے میاں، یہی تیرا شیطان نے تجھ پہ جادو کر رکھا ہے، یہ تیرے گناہ ہیں، توبہ کر، استغفار کر۔ پیر صاحب نے، مولوی صاحب نے تو الٹا تجھ سے پیسے لے لینے ہیں، اور رب نے راضی نہیں ہونا، یہ عذاب نہیں ٹلنا، یہ عذاب تب ٹلے گا جب تو رب سے معافی مانگے گا۔ دیکھو کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کہاں اس کے نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ واپس لائیں گے۔ فرمایا اس اللہ سے تعلق جوڑو جو معبود برحق ہے۔ انشاء لکم السماء والابصار والافئدہ، کان جیسی تمہیں نعمت دی ورنہ بہرے ہوتے، آنکھوں جیسی نعمت دی ورنہ اندھے ہوتے، دل دیا ورنہ پاگل ہوتے۔ بہت تھوڑے لوگ، فرمایا شکوہ کیا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو۔ پھر اس نے هو الذی ذرأکم فی الارض، اس نے تمہارے لیے زمین سے چیزیں پیدا کر دیں، وہی زندہ، وہی جلاتا ہے، مارتا ہے، دن رات عدل بدل کرتا ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہیں، اور یہ مشرک بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ کہتے تھے ساتوں آسمانوں اور عرش کا رب خدا ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ تو پھر فرمایا ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟
چھٹے رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، میرے نبی ان کافروں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ مدافعت کیجئے، دفاع کیجئے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اچھے انداز کے ساتھ ان سے نمٹ جائیے۔ ہمیں خوب پتہ ہے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ان کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ یہ دعا مانگیے۔ اللہ نے شیطانی اور شریروں کے اثرات سے بچاؤ کی دعا تلقین کی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا پڑھنی چاہیے سب کو، شیطانی اثرات سے بچاتی ہے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں ہمزات شیاطین سے، اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اس بات سے کہ میرے پاس شیطان آئیں، مجھے بچانا شیطانوں سے، مجھے شیطانوں سے بچانا۔ پچھلے رکوع میں ان شیطانوں کا بیان اللہ نے کیا جو انسان تھے، یعنی کافر، اور اشارہ کہ ان سے تو تم خود نمٹ لوگے، میرے نبی ادفع باللتی ہی احسن، ان سے آپ خود نمٹ لیں۔ اب ان شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو جن ہیں، فرمایا ان سے تم خود نہیں نمٹ سکتے، ان سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، استعاذہ کرو۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند نہیں آتی تھی، حضور کے صحابی، معروف صحابی، حضور نے انہیں دعا تلقین فرمائی جو اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب اللہ وعقابہ من شر عبادہ من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس کے بعد انہیں نیند آنے لگ گئی۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، فرمایا ایک وقت آئے گا، موت آ جائے گی، جب موت آئے گی تو ہر کافر کہے گا قال رب ارجعون، اے رب مجھے واپس بھیج، پھر میں کفر کروں تو پھر مجھے سزا دینا۔ ہر فاسق، فاجر، معصیت کار، گناہگار اور مشرک اور کافر مر کر رب سے یہی آرزو کرے گا ایک مرتبہ پھر موقع دے دو، ونس اگین کہتے ہیں ونس اگین، ایک مرتبہ اور، ایک باری اور۔ لیکن لا یبدل القول لدی، اللہ کہتے ہیں میرے قانون نہیں بدلتے، واپسی شاپسی کوئی نہیں ہے۔ ابھی سے تمہیں بتا رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے ربیع بن حیثم، بڑے اللہ والے تھے حضرت، انہوں نے گھر میں قبر بنائی ہوئی تھی، ایک قبر کھودی ہوئی تھی گھر میں، اور جب کبھی غفلت ہوتی طبیعت میں قبر میں جا کے لیٹ جاتے، پھر اٹھ کے واپس آتے، کہتے یا ربی قد ارجعت فعمل الان قبل اللہ ترجع، اور ربی آج تو واپس آ گیا ہے، اعمال کر لے اس وقت سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جب تجھے پھر اس قبر سے واپس کوئی نہیں آنے دے گا۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي تو فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا اے رب مجھے بھیج تاکہ میں اعمال کر کے آؤں۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے ہوا قائلها کہ یہ اس بات کے کہنے والے ہیں۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے یہ عالم برزخ کا عرصہ ہے، اور یہ برزخ میں ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر قیامت میں اٹھیں گے جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اب اس دن نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے۔ پدرم سلطان بود، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، فرمایا اس دن رشتہ داریاں نہیں کام آئیں گی، اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوائے میری رشتہ داری کے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن صرف حضور کی رشتہ داری کام آئے گی، تو کیوں نہ میں حضور سے رشتہ داری قائم کر لوں،
تو انہوں نے حضور کی نواسی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم بنت علی ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا سے شادی کر لی. صرف اسی وجہ سے شادی کی تھی کہ میری حضور سے رشتہ داری ہو جائے, حضور سے میرا تعلق ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ آخرت کے احوال بیان کر رہے ہیں. فرمایا پھر اس دن اعمال تولیں گے, جن کا اعمال کا ترازو بھاری ہوگا وہ کامیاب, جن کا ہلکا ہوگا وہ ناکام. اور پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہ دوزخ میں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, دوزخ کے شعلے چہرے کو لپٹ کر جلا ڈالیں گے, جھلسا دیں گے, اور جہنمی دوزخ میں بدصورت بن جائیں گے. کہتے ہیں نیچے والا ہونٹ لٹک کر تھوڑی سے نیچے آ جائے گا اور اوپر والا ہونٹ جل کر پیشانی سے اوپر چلا جائے گا اور آدمی کی شکل بدصورت ہو جائے گی. دانت اتنا بڑا ہو جائے گا, چمڑا موٹا ہو جائے گا اور بار بار چمڑے جل رہے ہوں گے, 70 چمڑے تبدیل ہوں گے. اعاذنا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد اسی رکوع کے آخر میں اور سورت کے آخر میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ دو آیتیں بڑی فضیلت والی ہیں. یہ دو آیتیں ان کی بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے ان کی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. لوگ ایک پاگل شخص کو پکڑ کے لے آئے. آ کر تم نے گڑبڑی کرنی ہوتی ہے, آرام سے آگے بیٹھ جایا کرو. ایک پاگل شخص کو لے آئے, وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھے, اس کے دونوں کانوں میں یہ دو آیتیں پڑھی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا. حضور نے پوچھا عبداللہ کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حضرت میں نے یہ دو آیتیں پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ بیمار پر پڑھو, بیمار صحت مند ہوتا ہے. خاص طور پر وہ بیمار جس پر آسیب ہوں, جنات ہوں. اس لیے جو منزل ہے نا ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کی, چھوٹا سا ایک رسالہ ہے, وہ آیات جمع کر دی گئی ہیں اس رسالے میں جن سے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں, جن کے پڑھنے سے. ان میں سورۃ فاتحہ ہے, ان میں سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ ہے, ان میں آیت الکرسی ہے, ان میں یہ آیات بھی ہیں افحسبتم, سورہ صافات کی کچھ آیات بھی ہیں. تو ہر آدمی کو وہ منزل پڑھنی چاہیے. اور بھائی حضور فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تم قرآن نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, وہاں جنات کا بسیرا ہے, شیاطین کا بسیرا ہے. ان کو بھگانے کے لیے خود کچھ کرو, صرف تعویذوں پر انحصار نہ کرو. تو خود بھی کچھ پڑھنا چاہیے. خاص طور پر خواتین کو, یہ کمزور ہوتی ہیں اور ان پر حملہ بھی جلدی ہوتا ہے, اور وہ طہارت کا خیال بھی نہیں کرتی. سب سے زیادہ جادو اور جنات کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو پاک صاف نہیں رہتے, گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں, غسل نہیں کرتے, فرض غسل میں کی پرواہ بھی نہیں کرتے. تو پھر ان کو چپٹتے ہیں, چونکہ یہ چوڑے ہوتے ہیں, شیطان ہوتے ہیں. شیطان کو اپنی جیسی اوصاف چاہیے, اور شیطان بھی نجاست پسند ہے, تو نجاست والے لوگوں نے پسند ہوتے. سورت کے آخر میں اللہ نے ایک دعا اور تلقین کی. فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. میرے نبی آپ یہ دعا مانگا کریں, رب اغفر, اے میرے رب مجھے بخش, رحم کر. یہاں اغفر اور ارحم کا مفعول مذکور نہیں ہے. یہ طلبہ اس بات کو سمجھیں گے. کس کو بخش یہ نہیں فرمایا. تو اب یہ حضور کی رحمت ہو گئی, سب کو بخش, مجھے بھی بخش, مجھ پر بھی رحم کر, میری امت کو بھی بخش, میری امت پہ بھی رحم کر.
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے وقتاً فوقتاً، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ النور مدنیۃ، اب یہ سورۃ النور ہے جس کو ہم بیان کرنے لگے ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اب تک اکثر صورتیں جو میں نے بیان کی یہ مکی تھیں، یہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اتری ہے۔ اور میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، ہجرت کے بعد جو صورتیں ہوتی ہیں اتری ان میں احکام ہیں۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری ان میں احکام نہیں، ان میں عقائد اور نظریات کی باتیں۔ اب اس میں احکام آ رہے ہیں، اور اس صورت میں کو سورۃ النور کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نور کا ذکر ہے، اور ایسے قوانین ہیں جن سے نور پیدا ہوتا ہے، آدمی کے معاملات میں، آدمی کے اخلاق میں، آدمی کے بیان میں نور آتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس لیے سورت کو سورہ نور کہتے ہیں۔ اور یہی سورت ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی حبیبہ، اپنے حبیب کی محبوب بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائیوں کا اعلان کیا، برات کا اعلان کیا، اور ان کی عظمت کو، شان کو، مقام کو بیان کیا۔ یہ وہی صورت ہے۔ اور پچھلی صورت میں اللہ نے کامیابی کے قانون بتائے تھے، اس میں بھی کامیابی کے قوانین ہیں۔ یہ صورت ترتیب قرآنی میں 24ویں نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے، 9 رکوعات اور 64 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پردہ پوشی اور پاک دامنی کے قوانین بیان کیے۔ معاشرے میں پاک دامنی کیسے رہے، عفت کیسے رہے، اور لوگوں کے عیوبات پر پردے کیسے رہیں، اور جرائم، فحاشی اور عریانی کے جرائم کو کنٹرول کیسے کیا جائے، یہ اس صورت کا موضوع ہے، مرکزی خیال ہے۔ یہ سارے قوانین اسی کے ارد گرد گھیرتے ہیں، یعنی اسلام کا نظام عفت، اسلام کا نظام حیا، اسلام کا نظام تستر، اسلام کا نظام انسداد جرائم، انسداد فحاشی، انسداد بے حیائی، اس صورت کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ کتنے کھل کر چیزیں اللہ نے بیان کی۔ چنانچہ اس میں زنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے لوگوں کی سزا کا بیان ہے، چونکہ ان دونوں سے معاشرے کو بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ زانی سے معاشرے کو خطرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں زانی لوگ۔ یہ متعدی مرض ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر ایک زنا کرے گا تو مکافات عمل ہوگا، پھر اس کے گھر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگیں گی تو اس سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ حضرت عائشہ کی برات کی آیات ہیں، فحاشی سے بچاؤ کے اسباب ہیں اس صورت میں، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن سے فحاشی سے بچا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 غض بصر، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ نمبر 2 محارم کے علاوہ باقی سب سے الگ رہو، اور خواتین پردے کا اہتمام کریں، نوجوان جوانی میں نکاح کریں، کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جائیں، استیزان کے آداب ہیں، کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جائیں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، فحاشی کو ترویج نہ دیں۔ اسی طرح عبادات، نماز، روزہ، یہ معاشرے کی اصلاح کے ذرائع ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس صورت میں استخلاف فی الارض کے آداب بیان کیے۔ پھر اس صورت میں اللہ نے اصلاح معاشرہ کے قوانین بھی بیان کیے۔ تقریباً 11 قوانین ہیں اصلاح معاشرہ کے یا عفت اور پاک دامنی کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا۔ اس میں احکام ہیں، میں جلدی جلدی بیان کرتا چلتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔
یہ اہمیت جتلانے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ جو احکام آگے آ رہے ہیں نا، یہ صورت ہم نے اس کو اتارا، ہم نے اس کو مقرر کیا، ہم نے اس میں کھلی کھلی نشانیاں بتائیں، ایک مستحکم نظام ہم تمہیں دے رہے ہیں، واضح اور پختہ قوانین دے رہے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرو، ان پہ عمل کرو۔ اللہ وہ کیا قوانین ہے؟ پہلا قانون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت زنا کریں، عدالت میں جرم ثابت ہو جائے، 4 گواہ گواہی دیں، زنا کرنے والا لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہوں یا نکاح ہوا ہو بیوی کے ساتھ ابھی خلوت نہ ہوئی ہو، تو فرمایا اب ان کی سزا یہ، ان کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے مارو ان کو۔ لیکن اگر زنا کرنے والا مرد عورت شادی شدہ ہیں، جرم زنا ثابت ہو گیا، واقعتاً انہوں نے وہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ صرف تنہائی میں بیٹھنے سے یا دوائی سے، زنا کے اسباب سے یہ حد نہیں آئے گی، پھر سزائیں چھوٹی ملیں گی۔ بڑے جرم، بڑے سزا کے لیے، بڑی سزا کے لیے ضروری ہے کہ جرم بھی بڑا ہو اور اس کا ثبوت بھی پختہ ہو۔ ایسے کسی کو 100 کوڑے مار دینا یا جان سے مار دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اس لیے گواہ بھی فرمایا 4 ہوں، اور وہ گواہی دیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ نہیں جی ہم نے سنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جی وہ کمرے میں اکیلے گئے تھے، صرف اتنی گواہی کے ساتھ بھی یہ سزا نہیں ہوگی۔ یہ بھی نہیں جی وہ میں نے دیکھا تھا تو وہ اکٹھے بیٹھے تھے، تو اکٹھے بیٹھنے پر بھی یہ سزا نہیں ہوگی، اور سزائیں ہوں گی۔ کالمیل فی المکحلہ، یعنی وہ آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ بدکاری کر رہے ہیں، مبتلائے جرم ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر اب اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، یہ متواتر احادیث میں، سنگسار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ سنگسار کی سزا تھی، بعد میں بھی رہی۔ اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں منکرین حدیث جو کہتے ہیں سنگسار قرآن میں نہیں۔ حضرت عمر کو بھنک پڑ گئی تھی کہ شاید کچھ لوگ مستقبل میں اس سزا کا انکار کریں، تو ایک دن انہوں نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ خبردار یہ نہ کہنا کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، آیت قرآن میں اتری تھی رجم کی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں ان کو سنگسار کرو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ فرمایا یہ آیت اتری تھی، اس کی تلاوت ختم ہو گئی لیکن حکم اب بھی باقی۔ پھر فرمایا سزا دو، تو سزا دینے میں تمہیں نرمی نہ آئے، اگر نرمیاں تم نے کی تو معاشرہ بگڑ جائے گا۔ لا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس سزا میں کسی نرمی کا مظاہرہ نہ کرو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان ہے، اگر واقعی تم مومن ہو، اور اس کا عذاب اور اس کی سزا اعلانیہ ہو، زانی کی سزا، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان اکٹھے ہوں اور وہ اس جوڑے کو پٹتا دیکھیں، مرتا دیکھیں، تاکہ آئندہ اس سنگین جرم کی کسی کو جرت ہی نہ ہو۔ اب تو معاملہ الٹ ہے، اب اعلانیہ بے حیائی کروائی جا رہی ہے، سائن بورڈ لگائے جا رہے ہیں، ٹی ویوں پہ فلمیں ڈرامے لائے جا رہے ہیں، اور اعلانیہ بدکاریوں کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو معاشرے میں جرائم کیسے ختم ہوں گے؟ معاشرے میں تو جرائم تو بڑھیں گے۔ دوسرا قانون الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، جس لڑکی کا جرم زنا کا ثابت ہو گیا، جس لڑکے کا جرم زنا کا ثابت ہو گیا، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی پاک دامن کے پاس جائیں، انہیں آپس میں شادی کرنی چاہیے، انہیں چاہیے، زانی کو چاہیے کہ وہ زانیہ سے شادی کرے یا مشرک سے شادی کرے، دونوں غدار ہیں، دونوں بے وفا ہیں۔ مشرک خدا کا غدار ہے، وہ بھی بے غیرت ہے، مشرک کی خدا کی کھا کر اور گاتا کسی اور کی ہے، اور یہ بھی بے غیرت ہے کہ جو ادھر ادھر جاتا ہے، اپنے حق کو چھوڑ کر دوسرے کے حق میں
دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، تو فرمائیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جانا چاہیے، لڑکوں کو لڑکیوں کو، لڑکا زانی لڑکی یا مشرک لڑکی، لڑکی زانی مرد یا مشرک مرد سے شادی کرے تو یہ جچتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے قطعاً کہ مشرک عورت کی زانی مرد کی شادی پاک دامن عورت سے نہیں ہو سکتی، شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قصوروار لڑکی ہے تو پاک دامن لڑکے سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، لیکن اللہ نے عار دلانے کے لیے فرمایا کہ تم اس قابل ہو کہ آپس میں مرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مت سمجھنا کہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا قانون، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں انہیں چاہیے 4 گواہ لے آئیں۔ کسی کی عزت سے کھیلنا کوئی معمولی بات ہے کہ فلاں لڑکی کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہی تھی، 4 گواہ پیش کرو، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کرو گے تو فجلدوہم 80 جلدہ، پہلی سزا 80 درے لگاؤ، اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہی حکم ہے کہ اگر کوئی عورت کسی پاک دامن مرد پہ تہمت لگاتی ہے اس کو کہو 4 گواہ لیا، نہیں لاتی 4 گواہ تو اس کو حد قذف جاری کرو، کوڑے لگاؤ اس کو۔ ہاں، اسلام نے پاک دامن لوگوں کا کتنا دفاع کیا ہے، مجرم کو چھوڑنا نہیں ہے اور بے گناہ کو چھیڑنا نہیں ہے، خبردار۔ یہ بے گناہ پہ تم تہمتیں لگاتے ہو، اگر تم نے دیکھا ہے اور تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پردہ پوشی کرو۔ تمہیں پتا ہے کہ 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے، پھر بھی تم 4 گواہ پھر بھی تم دعویٰ کر رہے ہو کسی پاک دامن عورت کے خلاف یا پاک دامن مرد کے خلاف، اس کا معنی یہ ہے، یہ نشانی ہے کہ تم جان بوجھ کر اس کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو، تو جو دوسرے کو بدنام کرے گا وہ خود سزا بھگتے گا۔ فرمایا اس کو 80 کوڑے لگاؤ، ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فاسق و فاجر ہیں، فسق ختم ہو جائے گا، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سے توبہ کر لی، اصلاح کر لی تو گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ محدود فی القذف، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا جی، چوتھا قانون، اچھا یہ معاملہ تو ہے عام آدمی، عام مرد عورت کے بارے میں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہیں۔ حضور کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، 2 واقعات ہوئے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا، حضرت اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا 4 گواہ لائے، ورنہ ہم تو حد قذف جاری کریں گے۔ اگر وہ بیوی پہ الزام لگائے گا تو ہم 4 گواہ لاؤ، ورنہ ہم تو حد لگائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کیا یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے اور پھر لوگوں کو بلا کر دکھائے؟ بات تو لاجک کی ہے، پتے کی ہے۔ تو چلو اس کے ساتھ تو جو حادثہ ہوا کہ اس نے اپنی غیرت عزت پر حملہ دیکھا، تو کیا وہ اپنے آپ کو بدنام کرے اور لوگوں کو پکڑ کے لے آؤ دیکھو یہ میری بیوی ہے؟ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے بارے میں دوسروں کو پکڑ کے آئے کہ دیکھو 4 بندوں دیکھ لو یہ مکالہ کر رہا ہے۔ حضرت تو حضور نے فرمایا میرے پاس تو یہی حکم ہے۔ اس پہ اللہ نے یہ آیات اتاری، فرمایا میاں بیوی کے بارے میں قانون اور ہے۔ اگر کوئی خاوند کہتا ہے کہ میری بیوی بدکارہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ نہیں ہیں، یا بیوی کہتی ہے خاوند کے بارے میں اور 4 گواہ نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ 5 قسمیں اٹھائیں، دونوں، اس کو کہتے ہیں لعان، وہ لعان کریں۔ شوہر نے اگر بیوی پہ الزام لگایا ہے تو فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو الزام دہندہ 4 بار یہ قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، فلاں بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میری بیوی ایسی، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میری بیوی ایسی، 4 دفعہ یہ قسم اٹھائے، اور 5ویں بار کہے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر تیری لعنت۔ اب مرد نے قسم اٹھا لی، یعنی ایک فریق نے قسم اٹھا لی، اب دوسرا فریق بھی اسی طرح قسمیں اٹھائے۔ عورت بھی اگر یہ قسمیں اٹھا لے تو ٹھیک ہے،
اگر عورت قسم نہیں اٹھاتی، وہ کہتی ہے میں نہیں اٹھاتی قسم، تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا کالا ہے، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ قسم اٹھائے یا پھر اعتراف جرم کرے۔ اعتراف جرم کر لیا تو زنا کی سزا ابھی جو آپ نے سنی، ورنہ اس کو مجبور کیا جائے گا۔ اسی طرح شوہر ہے، اس کو گرفتار کر لو، میاں یا قسم اٹھاؤ جو تم نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا، یہ 5 قسمیں اٹھاؤ، یا پھر جرم تسلیم کرو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو حد قذف۔ تو فرمایا عورت بھی قسمیں اٹھائے گی اور کہے گی کہ کیا اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، 4 دفعہ کہے گی یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر میرے بارے میں سچ بول رہا ہے۔ یعنی دوسرا فریق، اگر دونوں نے اگر قسم نہ اٹھائی عورت نے تو پھر حد زنا جرم ثابت ہو گیا تو، اور اگر قسمیں اٹھا لیں، دونوں نے قسمیں اٹھا لیں، اب میاں بیوی میں قاضی تفریق کر دے گا، یہ طلاق ہو جائے گی، ان میں یہ طلاق بائن ہوگی۔ جج کہے گا بھئی اب تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ختم، یہ رشتہ ختم۔ بس اللہ کہتے ہیں یہ جو میں نے قانون دیا نا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم، یہ میرا فضل اور میری رحمت ہے، یہ میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، میں نے تمہیں ایک دوسرے کو بچایا ہے، ورنہ تو لوگ جو ہے روز ہی الزام تراشیاں کرتے، تہمتیں لگاتے یا ناجائز سزائیں جاری کرواتے۔ اگلے رکوع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سن 6 ہجری میں غزوہ مریسی میں تشریف لے گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا۔ یہی طریقہ تھا کہ کچھ وقفے کے بعد بشری تقاضوں کے لیے قافلہ رکا کرتا تھا، نمازوں کے لیے بھی قافلے رکتے تھے۔ تو قافلہ رکا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، وہاں ان کا ہار گم گیا، باجی کا ہار لے گئی تھی، باجی کا، بڑی باجی کا، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ سفر پہ جو جا رہی تھیں، رواج ہوتا ہے نا، بی بی میرا ہے نہیں تو دے دے، چلو میں جا رہی ہوں، کراچی ویندی پئیاں پاتی ونجاں ولان ڈیسا۔ تو وہاں ہار کھو گیا، امی عائشہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں، اتنے میں قافلے کی واپسی کا اعلان ہو گیا، اور جو صحابہ کرام کجاوا رکھنے والے تھے، کجاوے کو ارد گرد پردہ تھا، تو انہیں یہ محسوس نہ ہوا کہ امی عائشہ کجاوے میں ہیں کہ نہیں، چونکہ امی عائشہ بالکل ہلکی پھلکی تھی، بے وزن سی تھی، کم عمر بھی تھی۔ حضرت انہوں نے کجاوا رکھا، حضور نے سمجھا کہ عائشہ کجاوے میں ہیں، صحابہ نے سمجھا عائشہ، یار بولو بولو بولو، حضور نے کیا سمجھا؟ عائشہ عالم الغیب تھے اس لیے سمجھا۔ حضرت علی بھی ساتھ تھے، ولی بھی ساتھ تھے، سب نے سمجھا کجاوے میں ہیں۔ قافلہ چل پڑا، پتہ ہوتا کہ کجاوے میں نہیں تو رکتے نا، انتظار کرتے نا۔ قافلہ چلا گیا، پیچھے سے امی عائشہ آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ حضور کسی کو بھیجیں گے یا واپس تشریف لائیں گے، آگے اگلی منزل پہ جب رکیں گے اور کجاوا کھلے گا اور میں نہیں ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے، مجھے لے جائیں گے، تو میں اس لیے کہیں نہیں ادھر ادھر گئی، میں وہیں لیٹ گئی، چادر میں نے لی، لیٹ گئی۔ بڑی استقامت تھی، اکیلے لیٹ گئی۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، ان کو حضور نے مقرر کیا ہوا تھا کہ تم قافلے کے بہت پیچھے رہو اور قافلے کے راستے پر آؤ اور دیکھو کسی قافلے میں کسی کا کوئی سامان گرا پڑا ہے تو وہ آپ نے اٹھا کے لانا ہے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں لیٹ گئی، اور پھر حضرت صفوان پیچھے سے آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھا، پردے کے حکم اترنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے کہ میں عائشہ ہوں، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
فلم اسمع منہ کلمۃ غیر الاسترجاع، انا للہ کے بغیر میں نے ان سے کوئی کلمہ نہیں سنا۔ باحیا صحابی تھے، انہوں نے نظریں جھکا لی، اونٹ بٹھا دیا، میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینے کی طرف چل پڑے، اور ہم مدینے میں داخل ہوئے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور کچھ اور منافقین نے دیکھا کہ صفوان حضرت عائشہ کو لے کے آ رہی ہیں، تو انہوں نے بکواس بازی شروع کر دی حضرت عائشہ کے خلاف، تہمت لگا دی حضرت عائشہ پر۔ امی عائشہ کہتے ہیں مجھے کخ کا نہیں پتہ تھا، بالکل نہیں پتا مجھے۔ 12-13 دن گزر گئے تھے، امی عائشہ کو نہیں پتہ چلا۔ اب کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ بھی سمجھ میں آیا؟ اس سے کوئی مسئلہ بھی نکل رہا ہے؟ قرآن سے مسئلے سمجھو۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر گئی، اس وقت مدینہ میں ابھی واش روم نہیں بنے تھے، ہم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں، تو میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت ام مستہ ساتھ تھی، راستے میں اسے ٹھوکر لگی تو پاؤں اس کا پھسلنے لگا، اس کو ٹھوکر لگی تو اس کی زبان سے نکلا تائسا مستہ، او برباد تھی میں مستہ، او برباد ہو تو مستہ۔ تو میں نے ڈانٹا، میں نے کہا کہ اماں اتسبین رجلا شہد بدرا، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک ایسے بندے کو گالیاں دے رہی ہو جو بدری صحابی ہے۔ ام مستہ نے کہا او کملی تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں مستہ کیا کہتا پھر رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو انہوں نے مجھے ساری بات بتلائی۔ الزام لگانے والوں میں منافقوں کے ساتھ کچھ مخلص صحابہ بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ کافروں اور منافقوں کے پروپیگنڈوں میں بعض مسلمان بھی آ جاتے، اپنے مقتدا، اپنے پیشوا، اپنے بزرگ، ان کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، یہ میڈیا کتے کی طرح بھونکتا ہے علماء کو، مشائخ کو، اور یہ نہ تحقیق کرتے ہیں نہ کچھ، فلاں مولوی ایسا، فلاں مولوی ایسا، فلاں مولوی ایسا۔ قرآن ہمیں اس درس دے رہا ہے، اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو، تحقیق کیا کرو۔ چنانچہ حضرت مخلص صحابہ میں حضرت حسان کتنا اونچا نام ہے جو شاعر تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستہ خود حضرت ابو بکر کے یہ بھانجے تھے، یا خالازاد تھے یا بھانجے تھے یہ، اور حضور کی سالی حمنہ بنت جہش وہ بھی الزام لگانے والوں کے ساتھ ہو گئی، پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئی۔ امی عائشہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو مجھے تو رونا، بخار آ گیا، اور میں بخار سے تڑپنے لگ گئی، اور میں اس دن روتی رہی اور ساری رات میں روتی رہی۔ اگلے دن میں نے حضور سے اجازت مانگی اور حضور سے کہا کہ میں میکے جاتی ہوں، حضور نے مجھے اجازت دے دی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آتے تو تھے میرے پاس، لیکن بس اتنا پوچھتے تھے کیف تیکم، تمہاری طبیعت کیسی ہے، اور وہ پہلے جیسا لطف اور پیار اور محبت وہ نہیں تھی۔ میں پریشان تھی کیا بات ہے، تو مجھے اب پتہ چلا، میں گھر آ گئی اور میں اگلے دن بھی نہیں سوئی، روتی رہی اور رات کو بھی روتی رہی۔ اسی دوران حضور نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کی۔ 13 دن ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا، کسی نے کہا، کسی نے الزام لگایا، کسی نے صفائی دی، کسی نے ہوا دی، کوئی چپ رہا، کسی نے صفائی دی۔ اب حضور علیہ السلام نے مختلف لوگوں سے پوچھا، اسامہ تم بتاؤ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے تو آپ کے گھر میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ عمر تم بتاؤ۔ عمر نے کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی عائشہ سے یا اللہ کے حکم سے کی تھی؟ فرمایا اللہ کے حکم سے کی تھی۔ فرمایا جب عائشہ ہے ہی رب کا انتخاب تو پھر یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا انتخاب ہو اور پھر عائشہ ایسی ہو، میں اس کو نہیں مانتا۔ اچھا علی تم بتاؤ۔ علی نے فرمایا حضرت کیوں پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیویوں کی کمی ہے؟ اگر آپ کو ایسی پریشانی ہے تو چھوڑ دیں۔ اس لیے حضرت عائشہ تھوڑا دل میں حضرت علی سے ناراض رہتی تھی کہ یہ کیوں کہا تھا۔ بریرہ گھر کی خادمہ تھی، بریرہ تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولی بالی بچی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، اس کو ان باتوں کا کیا پتا۔ حضور علیہ السلام اگلے دن، امی عائشہ کہتی ہیں ابو بکر گھر تشریف لائے اور مجھے بلا لیا۔ میں انصار کی ایک عورت میرے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، تو میں بیٹھی رو رہی تھی تو حضور آ گئے، مجھے بلا لیا،
میرا ابا بھی ساتھ بیٹھ گیا، اماں بھی ساتھ بیٹھ گئی، ام رمان ابو بکر بھی ساتھ بیٹھ گئے، اور حضور نے مجھے فرمایا عائشہ ان کنت الممت فاستغفری ذنبک، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کر لے، اور اگر نہیں ہوا تو مجھے بتا۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ میرا رونا تھم گیا، میں نے جرت سے کام لیا، میرے آنسو رک گیا جو 2 دن سے 3 دن سے چل رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ یقین کر لیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا اور اللہ جانتا ہے کہ گناہ نہیں ہوا، آپ یقین نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، کہتی ہیں کہ غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، تو میں نے کہا یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں وہی کہتی ہوں۔ یہی حضور تشریف فرما تھے۔ ہاں، اس دوران یہ جب حضور نے پوچھا نا حضرت عائشہ سے، امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے ابے کی طرف دیکھا، ابا جی آپ جواب دیں گے، ابا جی چپ۔ پھر میں نے اپنی اماں کو دیکھا، اماں جواب دے گی، اماں چپ۔ مجھے یہ بھی حیرت، نہ باپ بول رہا ہے نہ ماں بول رہی ہے۔ پھر مجھے خود کو جواب دینا پڑا۔ اتنے میں قرآن کی وحی آئی۔ حضور پر جب وحی اترتی تھی تو آپ کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا، تغیر آ جاتا تھا شکل میں، تو وہ کیفیت طاری ہوئی۔ آپ فارغ ہوئے تو فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، قد برأک اللہ، تجھے اللہ نے تیری برات آسمانوں سے اتار دی۔ اور یہ آیتیں اتری، 10 آیتیں یہ اتری، اور جب یہ آیت حضور نے فرمایا نا تو میری امی نے کہا قومی یا عائشہ، عائشہ اٹھ، حضور کا شکریہ ادا کر۔ تو عائشہ سے جب یہ کہا نا کہ حضور کا شکریہ ادا کر، عائشہ کہتی ہیں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ یہ تو سوچا ہوگا نا، یہ تو تحقیقیں کرتے رہے، یہ میاں بیوی کا تعلق تھا، اس وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر حد قذف جاری فرمائی، 80 کوڑے لگائے، اور عبداللہ بن ابی کو جو رئیس المنافقین اصل مرکزی کردار تھا حضور کے حرم پر تہمت لگانے کا، اس کو 60 کوڑے لگوائے، ڈبل کوڑے لگوائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیات اتری۔ اس لیے اب امت کے علماء کا اجماع ہے کہ قرآن کی صفائی کے آ جانے کے بعد کوئی بدبخت انسان اگر امی عائشہ کو بد کردار کہے، وہ لا شک کافر ہے، وہ بے شک کافر ہے، پکا ٹھکا کافر ہے، سکہ بند کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، جو پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشے۔ اور حضور کی بیویوں میں سے یہ واحد بیوی ہیں جو کنواری تھیں، باقی جتنی بیویوں سے آپ نے شادی کی یا وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، یہ کہتے ہیں میری یہ خصوصیت ہے کہ میں حضور کی کنواری بیوی، ان سے شادی سے پہلے جبریل امین ریشم کے جنت کے ریشم کے رومال میں ان کی تصویر لے کے آئے اور حضور کو آ کر دکھائی اور فرمایا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دیکھ لیجئے یہ عائشہ آپ کی دنیا آخرت کی بیوی۔ اور ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر حضور لیٹتے تھے تو قرآن آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب سے میری شادی ہوئی تو قرآن میرے ہی گھر میں اترا ہے، میرے ہی حجرے میں اترا ہے، میرے ہی گھر میں اترا ہے۔ اور ان کی یہ بھی خصوصیت کہ حضور علیہ السلام نے بیماری کے آخری ایام انہی کے گھر میں گزارے۔ روز پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری، تو ازواج سمجھ گئیں کہ حضور کو آرام عائشہ کے حجرے میں، تو اجازت دے دی حضرت ہماری طرف سے اجازت۔ آخری دن عائشہ کے حجرے میں گزرے، اور ان کی خصوصیت ہے کہ ان کی گود میں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، میرے سینے اور تھوڑی کے اس حصے پر حضور کا سر تھا، میں گود میں لے کے بیٹھی تھی، اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ آخری وقت انہوں نے مسواک چبا کر
ان کے بھائی ابو عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک لائے، انہوں نے مسواک چبایا اور بن دھوئے حضور نے وہ مسواک استعمال کیا۔ حضور کی وفات کی گواہ یہ ہیں عائشہ، اور انہی کی خصوصیت ہے کہ حضور کا روضہ اطہر انہی کے حجرے میں، انہی کے حجرے میں جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے بارے میں زبان کو روکنا چاہیے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، فرمایا جو لوگ تہمت لے کر آئے یہ تمہیں میں سے کچھ لوگ تھے، ان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے تمہاری صفائیاں قرآن میں اتار دیں، منبر میں، محراب میں، سٹیجوں پر اور گھروں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں، قیامت کی صبح تک عائشہ کے چرچے قرآن میں ہوتے رہیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا جو اس سازش کا مرکزی کردار تھا اس کو تو بڑا عذاب ملے گا، اور جس نے جتنا کردار ادا کیا اس کو اتنی دنیا آخرت کی سزا ملے گی۔ اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تمہیں شروع سے کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ یہ بہتان ہے، تم تحقیقوں میں کیوں پڑے؟ تمہیں تو شروع سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے۔ اور پھر یہ 4 گواہ بھی نہیں لائے، تو جب یہ 4 گواہ نہیں لائے تو قانون کے مطابق بھی یہ جھوٹے ہیں، اولئک ھم الکاذبون۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو جن لوگوں نے عائشہ پہ الزام لگایا ان پہ رب کا دنیا میں بھی عذاب آ جاتا۔ بہرحال یہ صفائی پیش کی قرآن نے، اور پھر فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم اس بارے میں لب کشائی نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے، میرے نبی کی گھر والی پاک ہے، صاف ہے، حضور کا حرم محترم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ کا حکم ہے آج کے بعد ایسی حرکت نہ کرنا، پھر ایسے الزام نہ لگانا۔ پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بے حیائی کو رواج دیتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ کون بے حیائی کو رواج دے رہا ہے۔ یہ تہمت لگانا بھی بے حیائی کو رواج دینے والی بات ہے۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پر نہ چلو، یعنی بے حیائیوں کو نہ پھیلاؤ، فحاشی کو عروج نہ دو، فحاشی کو ترویج نہ دو۔ فحاشی کو ترویج دینے والوں کے لیے اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، قرآن صاف کہہ رہا ہے، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے۔ تو فرمایا فحاشی کو ترویج نہ دو۔ اس پر ایک واقعہ ہوا کہ یہ جو مستح تھے یہ حضرت ابو بکر کے عزیز تھے، بھانجے تھے یا خالہ زاد تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی پر یہ الزام لگا رہا ہے، تو پہلے سے اس کو خرچہ دیتے تھے، ماہانہ اس کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ بند کر قسم اٹھا لی آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ابو بکر جیسے وسعت اور فضل والے بندے کو یہ نہیں جچتا کہ وہ یہ قسم اٹھا لے ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کے نہیں دیں گے، یہ قسم اٹھانا ابو بکر کا نہیں بنتا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ابو بکر معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تو تمہیں معاف کر دے۔ جب اللہ نے یہ اتارا تو ابو بکر نے چیخ کے کہا احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، لہذا میں یہ قسم ختم کرتا ہوں، کفارہ دوں گا۔ اور آج کے بعد ابو بکر اپنے بیٹی کے دشمن کو بھی اللہ کی مغفرت لینے کے لیے ماہانہ اور روزینہ دیا کرے گا، اور دشمنی بھی ختم ہو گئی چونکہ توبہ ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ابو بکر سے امی عائشہ نے پوچھا تھا ابو جی آپ نے میری صفائی کیوں نہیں دی تھی جب حضور نے مجھ سے پوچھا تھا؟ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا،
بیٹی جھوٹی بھی ہو تو ماں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، باپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اولاد بڑی کمزوری ہے. اچھے اچھے دیندار لوگوں کو دیکھا، اولاد کی خاطر پٹڑی سے اتر جاتے، حق سچ پہ نہیں رہ سکتے بیچارے. یوں لگتا ہے کہ بیٹی ان کی معصوم ہے، وہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی غلطی ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. اور ابو بکر چپ ہیں. ابا جی آپ نے کیوں میرے حق میں نہیں بولا؟ فرمایا بیٹی ایو ارزن ایو سمائن ازلت و ایو ارزن اقلت، میں کس آسمان کے نیچے رہتا اور کس زمین پر رہتا اگر بغیر تحقیق کے میں کوئی بات کر دیتا. اسی کو تو صدیق کہتے ہیں، جو بغیر تحقیق کے بات نہ کرے اور کبھی سچ کے علاوہ کبھی زبان سے نکالے بھی کچھ نہیں، اسی کو صدیق کہتے ہیں. اگلا قانون جی، 5واں قانون، یہ قانون استیزان ہے. چونکہ بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں آنا جانا بھی بدکاری کا ذریعہ بنتا ہے، یہ عفت کو تار تار کرتا ہے. اب اللہ نے اجازت کا قانون اتارا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کسی کے گھر میں ایسے نہ داخل ہوا کرو حتیٰ کہ تم بات چیت کر لو اور ان کے گھر والوں کو سلام کر لو. وہ تمہیں بلائیں تو پھر اندر جاؤ، اگر نہ بلائیں تو نہ جاؤ. اگر وہ گھر میں نہ ہوں تو بالکل نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ہو. اگر تمہیں کہا جائے کہ اجازت نہیں ہے واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ زیادہ اچھی بات ہے. ہاں ایسے گھر جن میں کوئی رہتا نہیں، جیسے مدرسہ ہے، کسی فیملی کی رہائش تو نہیں ہے، مسجد ہے کسی فیملی کی رہائش تو نہیں ہے، مرکز ہے کسی فیملی کی رہائش تو نہیں ہے، کوئی خانقاہ ہے کسی فیملی کی رہائش تو نہیں ہے. فرمایا یہاں تمہارا سامان موجود ہو تو بغیر اجازت کے آ جا سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. 6واں قانون عفت کے لیے، 6واں قانون فرمایا کہ عفت کے لیے ضروری ہے کہ زنا کے اسباب سے بچو. اور وہ کیا ہے؟ بد نظری. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. نظر محفوظ تو کردار محفوظ، نظر خراب تو کردار خراب، نظر خراب تو آدمی خراب، نظر خراب تو اعمال خراب، آدمی بگڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرو. کہتے ہیں جس کی نظر خراب ہے اس کی عبادت سے اللہ لذت اٹھا لیتے ہیں، حلاوت اٹھا لیتے ہیں. عبادت میں اس کو کوئی مزہ نہیں آتا، اس کو کوئی چاشنی نہیں آتی. توجہ رہے میری طرف، یہی حکم خواتین کے لیے. یہ 7واں قانون ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، جن چیزوں کو دیکھنا رب نے حرام کیا عورتیں بھی نہ دیکھیں، خواتین بھی نہ دیکھیں. اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. پھر اس کے بعد محارم کی تفصیل بیان کی. فرمایا اپنی زیبائش میں اتنا حصہ ظاہر کر سکتی ہیں جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی اپنے محارم کے سامنے. وہ کون سا ہے؟ توجہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ما ظَهَرَ مِنْهَا ہے 2 ہاتھ، یہ چہرہ اور پاؤں. چونکہ ان کا ظاہر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے تو یہ سطر سے مستثنا ہے، باقی جسم ڈھانپ کر رکھو. اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی ڈھانپ کر رکھو، باقی جسم کو پبلک سے بھی ڈھانپ کے رکھو. یہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں سطر سے خارج ہیں، پردے سے خارج نہیں ہے. یہاں کچھ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ان ظاہری اعضاء کو مستثنا قرار دیا ہے تو چہرے کا پردہ نہیں. ارے بھائی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے ساتھ سفر میں تھی پردے میں تھی یا بے پر تھیں؟ بتاؤ. پردے میں تھی. پردے میں تھی نا. کیوں؟ پردے کے بغیر ہوتی تو پتہ کیسے چلتا کہ عائشہ، پھر یہ مغالطہ کیوں لگتا کہ عائشہ موجود ہے؟ یہ تو تبھی ہوا نا کہ پردے میں نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات، جب حضرت صفوان آئے تو صراحت حدیث میں حضرت عائشہ نے ان سے پردہ کر لیا. تو اس وجہ سے چہرے کا بھی پردہ ہے. ہاں سطر سے یہ خارج ہے، ضرورت کی چیز ہے، اس لیے فرمایا یہ ظاہر کر سکتی ہو. اور پھر اپنے
سینے پر اوڑھنیاں ڈال کے رکھو. جاہلیت میں اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھیں, عورتیں سر پہ اوڑھنی رکھ کر پیچھے ڈال دیتی تھی. اب جو شہوت انگیز عضو ہے وہ تو سینہ ہے, کہ کھلا ہوا سینہ ہے, ابھرا ہوا سینہ ہے, اور وہ فتنے میں مبتلا کر رہا ہے. فرمایا اس کو چھپاؤ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب وہ رشتہ دار جن کے سامنے خاتون آ جا سکتی ہے بغیر حجاب کے, وہ کون کون سے ہیں؟ شوہر ایک, آبائہن باپ, شوہر کے سامنے تو کوئی چیز اس کی مخفی نہیں ہے, باقی باپ. او ابنائی بعولتہن, باپ کی اولاد یعنی سوتیلے بھائی. او آبائی بعولتہن, شوہر کا باپ یعنی سسر. او ابنائہن, ٹھیک ہے, یا ان کے بیٹے اپنی اولاد. او ابنائی بعولتہن, یا شوہر کی اولاد, سوتیلے بیٹے ہو گئے. او اخوانہن, بھائی. بنی اخوانہن, بھتیجے. بنی اخواتہن, بھانجے. او نسائہن, عورتیں, عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن, غلام اور باندیاں, ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اسی طرح فرمایا چچا ماموں, ان کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ بھی محرم ہے. او التابعین غیر اولی الاربا, وہ آنے جانے والے جو مردوں والی صلاحیت نہیں رکھتے, مثلا کوئی احمق ہے, پاگل ہے, یا کوئی نامرد ہے, ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا عورتیں جب چلیں تو وہ زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں, آرام سے چلیں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ایمان والو, اب تک جو تم سے کوتاہیاں ہوئیں, بے پردگیاں ہوئیں, اللہ سے توبہ کرو. 8واں قانون, وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم. نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کرو. غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کرو. اگر بیوی فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو, یا طلاقیں ہو گئیں تو بھی شادیاں کرو. باقی اگر فقر ہو اور یہ خطرہ ہو کہ خرچہ نہیں ہے تو شادی کے بعد گزارا کیسے ہوگا, فرمایا اس کی پرواہ نہ کرو, اللہ اپنے فضل سے تمہیں مال عطا فرما دیں گے, غنا عطا فرما دیں گے. شادی کے بعد اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے, کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا. اور پھر جب احساس ذمہ داری ہوتا ہے شوہر کو کہ اب میری شادی ہو گئی ہے, تو وہ محنت زیادہ کرتا ہے, کماتا زیادہ ہے. باقی فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ. یہ نواں قانون ہے. فرمایا کہ جو غلام ہیں اور اگر وہ مکاتب بننا چاہیں تو تم ان کو مکاتب بنا دو. مکاتب کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ تم سے کہیں کہ ہم اتنے پیسے کما کر تمہیں دے دیں گے, مالک سے کہیں ہمیں موقع دو, ہمیں آزادی چاہیے, تو فرمایا اگر مالک مناسب سمجھے کہ اس کی آزادی سے کوئی فتنہ فساد نہیں پھیلے گا, یہ چوریاں ڈکیٹیاں نہیں کرے گا, تو اس کو آزاد کر سکتا ہے. اور ہمیں حکم ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس غریب کی مدد کرو, اس کو بھی مال دو. اور پھر اگلا قانون اللہ نے دیا, لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء. کچھ لوگ اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور کرتے تھے اور دھندا کرواتے تھے کہ پیسے کما کے لے آؤ. فرمایا خبردار, آج کے بعد ایسے نہیں کرنا. ان قوانین کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے اس صورت کی, چونکہ صورت بھی صورت نور ہے تو اس میں ایمان کے نور کا ذکر کیا. فرمایا اللہ نور السماوات والارض. پوری کائنات کی یہ جو رونق ہے یہ اللہ کے نور کی وجہ سے. اللہ آسمان و زمین کے لیے منور ہیں, روشن کرنے والے. تو یہ جو کائنات کی رونق ہے یہ اللہ کے نور کی وجہ سے. اب اس کی نور کو ایک مثال سے سمجھو. فرمایا ایک طاقچہ ہے جس کے اندر چراغ کو رکھا جاتا ہے. طاقچہ جیسے لالٹین ہوتا ہے, یا دیوار کے اندر سوراخ ہوتا ہے, ایک طاقچہ ہے. اس طاقچے میں چراغ ہے اور چراغ پر شیشہ ہے, اور شیشہ بھی ایسا چمکدار اور صاف اور ستھرا کہ دور سے اس پہ کوئی داغ دھبا نظر نہیں آ رہا. پھر اس چراغ کا جو تیل ہے وہ زیتون کے ایسے درخت کا ہے کہ
جو چٹیل میدان میں کھڑا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی جانب ہے نہ غربی جانب ہے کہ اس پر دھوپ پوری طرح نہیں پڑتی، چٹیل میدان میں کھڑا ہے، اور وہ ایسا خالص تیل ہے زیتون کا کہ وہ چمک رہا ہے، اس کو آگ نہ بھی لگاؤ تو یوں لگے کہ یہ ابھی خود جل پڑے گا، پھر تم نے اس کو آگ لگا دی تو اب اس زیتون کے تیل کی روشنی، پھر اس چراغ کی روشنی، پھر شیشے کی چمک اور دمک، اور پھر تاقچہ، اس تاقچے کی وجہ سے روشنی بڑھ گئی تو نور علی نور، یہ نور پہ نور ہے۔ ایسے ہی انسان کا بدن تاقچہ ہے، انسان کا بدن بولے تاقچہ ہے، اس میں جو دل ہے، یہ اس دل کے اندر، یہ دل شیشہ ہے، اس دل کے اندر اللہ کی معرفت کا چراغ ہے، جسے وحی کا تیل جلا بخشتا ہے، اور تیل بھی وحی کا ہے جو اتنا عمدہ ہے کہ خود بھی روشن ہونے کو تیار ہے، لیکن وحی کا تیل، جب وحی کے تیل کے ساتھ جب اس چراغ کو جلایا گیا تو ایمان کی اور اللہ کی معرفت کی ایسی روشنی پھیلی کہ اس کی پوری زندگی منور ہو گئی۔ فرمایا نور علی نور یہدی اللہ نورہ من یشاء۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور کاروبار ان کو اللہ کے ذکر، نماز، روزے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ جی چلو میں سودا دے دوں پھر نماز پڑھتا ہوں، نماز رہ گئی، نہیں، کاروبار کچھ بھی ہو وہ نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے معمولات پورے کرتے ہیں، وہ اپنے روزانہ کی تلاوت پوری کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو مومن ہوئے۔ اب کافروں کے لیے بھی دو مثالیں دی۔ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ نیکیاں بھی ہیں، اور کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو بالکل 24 گھنٹے لہو و لعب میں، معاصی میں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دونوں کے لیے اللہ نے مثال دی۔ وہ کافر جو یہ سمجھتا ہے میری کچھ نیکیاں، اللہ نے فرمایا اس کی مثال کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے کوئی چٹیل میدان میں دوپہر کو پیاسا دور سے دیکھے کہ پانی نظر آ رہا ہے، ریت پر پانی نظر آ رہا ہے، چنانچہ وہاں سفر کر کے پہنچے تو آگے تو ریت ہے، پانی نہیں ہے۔ فرمایا یہی کافر بھی سمجھ رہا ہے کہ میری نیکیاں ہیں، لیکن کل کو جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو جیسے ریت نظر آئی، پانی نہیں ملا، اسے بھی کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ دوسری مثال او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں سمندر کے، ایک آدمی سمندر میں، اب ایک اندھیرا ہے پانی کا، ایک اندھیرا ہے موجوں کا، ایک اندھیرا ہے رات کا، ایک اندھیرا ہے اوپر بادل کا، اندھیروں پہ اندھیرے، اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، تو اندھیرے ہی اندھیرے۔ یہ کافر بھی اسی طرح کفر کے اندھیروں میں، گناہوں کے اندھیروں میں، معاصی کے اندھیروں میں، لہو و لعب کے اندھیروں میں، غفلت کے اندھیروں میں، اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، اس کو نور کہاں سے ملے گا؟ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے، اور پھر توحید کے دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ کچھ منافق ایسے ہیں جب انہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پہ ایمان لائے اور اطاعت کی، لیکن پھر مکر جاتے ہیں۔ انہیں جب اللہ رسول کے حکموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ بھاگ جاتے، اچھائی نظر آئے تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر یہ محسوس ہو کہ حضور کے فیصلے میں ہمیں نقصان ہوگا تو دوڑ جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ اگر تم زمین میں خلافت حاصل کر لو گے تو میں تمہیں ٹھکانہ بھی دوں گا اور خوف کے بعد تمہیں امن بھی دوں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، پہلا وعدہ یہ ہے، فرمایا میں ایمان اور نیک اعمال والوں کو زمین میں خلافت دوں گا، جیسے کہ میں نے پچھلے لوگوں کو خلافتیں دی، حکومت دوں گا۔
پھر ان کے دین کو پختہ کروں گا جس پر اللہ راضی ہے. نمبر 3 خوف ختم کر کے انہیں امن دوں گا, اور وہ حکمران دنیا کے بادشاہوں کی طرف نہیں ہوں گے, میرے خوف والے ہوں گے, اس لیے یعبدوننی, وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اس کے مصداق خلفائے راشدین ہیں. اللہ نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کو خلافت بھی دی, اور پھر دین کو تمکین بھی دی, اور پھر امن بھی دیا, اور پھر انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی, اور شرک کے خلاف انہوں نے جہاد بھی کیا. اور بعد میں بھی بعض نیک دو بادشاہ آتے رہے, اور پھر قرب قیامت میں حضرت مہدی بھی تشریف لا کر اسلامی حکومت قائم کریں گے. 11واں قانون ہے, یہ درمیان میں اجازت کے قانون آئے تھے تو اس کی مناسبت سے کچھ اور مضامین آ گئے, اب پھر وہی عفت کے قانون. 11واں قانون ہے, فرمایا 3 وقت ایسے ہیں, ان 3 وقتوں میں جو بھی تمہارے پاس آئے اجازت لے کر آئے, خاص طور پر بچے اور غلام. ویسے تو بچے اور غلام بغیر اجازت کے آ جا سکتے ہیں, لیکن 3 وقتوں میں چونکہ آدمی اس 3 وقتوں میں خلوت کے اندر ہوتا ہے, اپنے بعض اوقات کپڑے بھی اتار کر مخصوص کپڑے سے پہن لیتا ہے, سلیپنگ ڈریس پہن لیتا ہے, یا مختصر لباس پہن لیتا ہے, یا گھر والوں کے ساتھ میل جول کا وقت ہے, تو ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے کوئی نہ جائے. وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, دوپہر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور عشاء کی نماز کے بعد. فرمایا ان 3 اوقات کے علاوہ بچے اور غلام آ جا سکتے ہیں, لیکن بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی ایسے ہی اجازت مانگیں جیسا کہ بڑے اجازت مانگ کر اندر جاتے ہیں. پھر 12واں قانون ہے, والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, وہ بوڑھی عورتیں جو شادی کے قابل نہیں ہیں وہ اپنا پردہ اتار سکتی ہیں, لیکن ننگی زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں, لباس نہ اتاریں. وہ اپنی چادر اتار سکتی ہیں, لیکن اگر نہ اتاریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. 13واں قانون اللہ نے بیان فرمایا, لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض ولا علی الاعرج حرج. نابینا, لنگڑا اور اندھا, مریض, ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. کس بات میں حرج نہیں ہے؟ ان کو ساتھ کھانا کھلاؤ, اس میں حرج نہیں ہے. مشکل احکام جمعہ وغیرہ پر اگر یہ نہ جا سکیں, جماعت میں شامل نہ ہو سکیں, تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. آگے کچھ لوگوں کے بارے میں کھانے کے آداب بیان کیے. ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم, اپنے گھروں سے بغیر روک ٹوک کے کھانا کھا سکتے ہو, باپ کے گھروں سے بغیر روک ٹوک کے کھا سکتے ہو, ماؤں کے گھروں سے بغیر روک ٹوک کے کھانا کھا سکتے ہو, بھائیوں کے, بہنوں کے, پھوپھیوں کے اور چچوں کے, ماموں کے, خالاؤں کے, غلاموں کے, اور وہ غلام جن کو آپ نے اختیار دیا ہوا ہے, اور آپ کے بے تکلف دوست, ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے کھانا کھا سکتے ہو. ہر وہ آدمی جو محسوس نہیں کرتا, جس کی طرف سے حکماً اجازت ہے کہ اس کے ہاں سے کھانا کھاؤ, وہ محسوس نہیں کرے گا, اس کے ہاں سے کھانا کھا سکتے ہو. پھر اکٹھے کھانا کھاؤ یا اپنی اپنی جگہ کھانا کھاؤ, دونوں طرف سے تمہیں اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ نابینے کو اور بوڑھے کو اور بیمار کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں گے تو ناانصافی ہو جائے گی, وہ تھوڑا کھائے گا, ہم زیادہ کھا جائیں گے. فرمایا چھوٹی چھوٹی باتیں, ان وسوسوں میں نہ آؤ, تم کھانا کھا سکتے ہو. اب تک ایک دوسرے سے اجازت لینے کا مسئلہ تھا, آگے حضور سے اجازت لینے کا مسئلہ آ رہا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع. جب تم حضور کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہو, مثلا جمعے کے اندر ہو, عید کے اندر ہو, یا کوئی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, یا کوئی آپ درس دے رہے ہیں, تو ایسے بغیر اجازت کے اٹھ کے نہ جایا کرو. جب درس چل رہا ہو, تعلیم چل رہی ہو, تو طلباء بغیر اجازت کے نہ جائیں. قرآن کی یہی تعلیم ہے, ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. جو اجازت کے ساتھ جاتے ہیں وہی ہیں اللہ اور رسول پر ان کا پکا ایمان ہے. میرے حبیب, اگر پھر کوئی اجازت مانگتا ہے, جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں, اور ان کے لیے استغفار بھی کریں, اللہ بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. پھر حضور کے آداب کو بیان کیا کہ ایک عام آدمی کا بلانا ہے, ایک حضور کا بلانا ہے. حضور بلائیں تو فوراً لپکو, جانا واجب ہو جاتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں نماز میں ہو تو نماز بھی توڑ دو، اور اگر ماں باپ بلائیں فرض نماز ہو تو نہ توڑو، نفل نماز ہو تو مسئلہ ہے توڑ کر ماں باپ کو جواب دو۔ اسی طرح حضور کو پکارنا ہو تو ادب کے ساتھ پکارو، یا محمد کہہ کے نہ پکارو۔ عجیب لگتا ہے گھروں میں لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، اللہ نے منع کیا ہے حضور کو ایک دوسرے کی طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ادب کے ساتھ پکارو، آپ کو رسول اللہ کر کے پکارو، آپ کو رحمت للعالمین کہہ کے پکارو، اور آپ کو نبی اللہ کہہ کے پکارو، ورنہ جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں خطرہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ یہ سورۃ الفرقان ہے، قرآنی ترتیب میں 25ویں نمبر پر ہے، نزول میں 42 نمبر پر ہے، اس کے 6 رکوع ہیں، 77 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے قرآن کو بطور نمونے کے پیش کیا ہے کہ قرآن حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں ان میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا، حضور کی صداقت کو بیان کیا، قیامت کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، اور مومنین کی صفات کو بیان کیا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بارہا بتا چکا ہوں عقائد کا بیان ہوتا ہے، تو 3 دفعہ تبارکہ کا لفظ آیا ہے، برکت کا لفظ آیا ہے، اور اشارہ کیا ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ، اور ساتھ مشرکین کے کچھ شبہات کے جوابات بھی دیے۔ چنانچہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات برکت والی ہے جس نے وہ کتاب اتاری جو حق اور باطل کو جدا جدا کر رہی ہے، اپنے بندے پہ اتاری، اور اس کتاب کی غرض یہ ہے کہ پورے جہان کے لیے یہ کتاب آئی ہے اور سارے جہان کو یہ ڈرا رہی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل دی، الذی لہ ملک السماوات، زمین و آسمانوں کا ملک اللہ کا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے ہر چیز کو اکیلے پیدا کیا، لوگ اس کے ساتھ معبود بناتے ہیں، فرمایا کسی نے کچھ نہیں بنایا، سارے مخلوق ہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ فرمایا یہ مشرک کہتے ہیں کہ رسول کو کیا ہوا، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، اس پہ فرشتہ بھی نہیں اترتا، اس پہ کوئی خزانہ بھی نہیں آتا، اس کا کوئی باغ ہونا چاہیے تھا جس سے یہ کھاتا، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جادوگر ہے یا اس پر جادو ہو چکا ہے۔ یہ الزامات اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبات کرتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ شبہات پیش کرتے ہیں، تو پارے کے آخر میں اللہ نے ان سب کا جواب دیا، فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، جتنے بھی نبی آئے سب کھانا کھاتے تھے، کوئی ما فوق الفطرت نہیں تھا، کوئی بشریت سے باہر نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی نوری نہیں تھا، سارے بشر تھے، انسان تھے، سارے کھانا کھاتے تھے، سارے ہی بازاروں میں جاتے تھے۔ باقی وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، کافر تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، یہ تمہیں نہ گمراہ کر دیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں دنیا میں ہر آدمی دوسرے کے لیے آزمائش ہے، بیمار صحت مند کے لیے آزمائش، فقیر دولت مند کے لیے آزمائش، رعایا حاکم کے لیے آزمائش، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں، لہذا خیال کرو۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم وغنیمة من كل بر، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاسدا عدوا ولا عدوا حاسدا إلا أغلبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔